تو وہ اس بات کو گوارا نہ کر سکے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہو، جو کہ امی ہے، جس کا کوئی استاد نہیں ہے، جسے دنیا میں کسی سے پڑھا نہیں ہے، دنیا کی کوئی اس کے بعد ڈگری نہیں ہے، کوئی سرداری نہیں ہے، اس پر قرآن کریم نازل ہو رہا ہے۔ یہ گوارا نہیں تھا، یہ برداشت نہیں تھا، اور وللمشرکین، اور مشرکین کو بھی برداشت نہیں تھا۔ مشرکین چاہتے تھے ہم میں سے کسی کو ملتا۔ مکہ ایک بہت بڑا اسٹیبلش شہر تھا، مہذب شہر تھا، مکہ کے اندر بڑے بڑے سردار موجود تھے، اور مکہ کے اندر اس وقت سب سے بڑا سردار ولید بن مغیرہ تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد ولید بن مغیرہ، جس کے 11 بیٹے، جوان، کڑیل، خوبصورت، شجاع بیٹے، اور خود اتنا صحت مند اور قوی کہ بیٹوں میں بیٹھ کے ایسا لگتا کہ بھائی بیٹھے ہیں، باپ لگتا ہی نہیں تھا، اتنی اچھی صحت کہ بیٹوں کے ساتھ بیٹھ کے بھائی لگتا ہے، اور بڑا مالدار۔ تو مشرکین مکہ نے کہا کہ ولید بن مغیرہ پر قرآن کیوں نہیں اترا؟ ولید بن مغیرہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں نہیں مقرر کیا نبوت کے لیے؟ یہ ایک امی جس کا کوئی استاد نہیں ہے، ایک یتیم جس کی باپ کی تربیت جس کو حاصل نہیں ہے، اس پر قرآن اتر گیا، لہذا انہوں نے عداوت باندھ لی۔ پھر دوسرا طائف کا جو شہر تھا وہ اس وقت ایک اسٹیبلش شہر تھا، اور طائف کے اندر اب عروہ بن مسعود ثقفی اس وقت تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہوئے تھے، بعد میں یہ صحابی بن گئے، لیکن بہت بڑے سردار وہاں کے، بڑے پڑھے لکھے، بڑی طاقت ان کی، بڑی ان کی قوت، تو وہ وہاں تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہ عروہ کو نبوت ملی، نہ ولید بن مغیرہ کو ملی، کہ جو ان دو بڑے شہروں کے اندر جو اہل شخص تھے، جو ہم میں سے ہی ہیں، تو ان پر نبوت اتری نہیں، ان پر قرآن اترا نہیں، اترا کس پہ؟ اس امی پہ۔ انہوں نے اس پہ عداوت باندھ لی اور اس کا انکار کر دیا۔ اس لیے کہا ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ مشرکین کا بھی دل نہیں چاہتا کہ آپ پر کوئی خیر اترے، کیونکہ وہ آپ کو اس کا اہل ہی نہیں سمجھتے، تکبر کی وجہ سے اپنے آپ کو اس کا اہل سمجھتے ہیں، اور حسد کی وجہ سے آپ پر کسی قسم کا انعام اور اکرام چاہتے نہیں ہیں کہ اللہ کی طرف سے آپ پر انعام اور اکرام ہو۔ اس لیے کہا واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ نے آگے اس کا جواب دے دیا، اور اللہ تبارک و تعالی مختص کر لیتا اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہے۔ وہ چاہے کسی امی کو پیغمبر بنا دے، اور چاہے وہ ابو جہل جیسے دانا کو ابو جہل قرار دے دے، ولید بن مغیرہ وہ بے موت کا مارا جائے غزوہ بدر کے اندر۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے، وہ اس کی مرضی ہے، جس کو چاہے دے۔ اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا اس بات کے لیے، ان پر یہ قرآن کریم نازل ہو رہا ہے، تو کسی کی کیا مجال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشورہ دے؟ اس لیے کہا واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مختص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے، اس کے بعد فضل کے بڑے خزانے ہیں، وہ جتنا چاہے جس کو دے، لیکن کسی کو اس پہ اعتراض کا حق نہیں۔